نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کتاب عین الفقر کا اردو ترجمہ ہم سن رہے ہیں۔ باب چہارم سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ باب چہارم کا تیسرا حصہ آج ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ نقل ہے کہ ایک روز شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ سے نکلے اور ہیجڑوں کے گھر جا بیٹھے۔ مریدوں نے پوچھا، حضرت یہ کیا؟ فرمایا، لوگوں کے 3 گروہ ہیں، مرد، عورتیں اور ہیجڑے۔ مرد باجزید رحمۃ اللہ علیہ تھے، عورت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھیں، اور میں ان دونوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے یہاں آ بیٹھا ہوں۔ پس اہل ذکر فکر عورتیں ہیں، اہل استغراق مرد ہیں، اور اہل دنیا ان دونوں میں سے نہیں ہیں، اس لیے مخنث ہیں۔ سن ابلیس نے کہا، میں نے طاعت کی۔ ندا آئی، میں نے لعنت کی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خطا کی۔ ندا آئی، میں نے بخش دی۔ عجب و غرور سے کی گئی عبادت بری ہے، اس سے عذر کے ساتھ کیا گیا گناہ بہتر ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ منزل پر آسانی سے پہنچ جائے تو خود ہی کو درمیان سے نکال دے تاکہ نفس شرمندہ ہو۔ نقل ہے کہ ایک دن ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا نفس انہی کے ہیئت اور صورت میں ان کے سامنے آ کر مسلے پر بیٹھ گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی ہی صورت کو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیرا نفس ہوں۔ میں نے چاہا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ کر خوب پیٹوں، لیکن نفس اٹھلایا اور کہنے لگا، تو مجھے اس طرح نہیں مار سکتا، مجھے مارنا ہے تو میرے خلاف چل۔ بیت باہو۔ کیا تو جانتا ہے کہ نفس کیا چیز ہے؟ نفس وجود کے اندر چھپا ہوا کافر ہے، جسے صرف کافر یہود ہی دوست رکھتے ہیں۔ نفس سے ہوشیار رہو، خدا اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ قطع۔ تیرا واسطہ نفس کافر سے آن پڑا ہے، اسے اپنے دام میں گرفتار کر لے کہ یہ ایک نادر شکار ہے۔ اگر ایک سیاہ ناگ تیری آستین میں گھس جائے تو یہ اس نفس سے کہیں بہتر ہے جو تیرا ہم نشین بنا ہوا ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ نفس کیا چیز ہے؟ نفس طمع ہے۔ جب تک تو طمع کو 3 طلاقیں نہیں دے دیتا تو خدا سے ہرگز واصل نہیں ہو سکتا۔ بیت۔ پرندہ طمع میں آ کر جان گنوا بیٹھتا ہے کہ وہ نادان دانے پر بچھے ہوئے جال کو نہیں دیکھتا۔ طمع جال کی مثل ہے اور دنیا دانے کی مثل ہے، جس پر اہل حرص طالب دنیا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بے طمع آدمی اس میں ہرگز نہیں پھنستا ہے تو صرف احمق اور بے عقل نفس کافر یہود ہی پھنستا ہے کہ وہ ڈرتا نہیں۔ جسے اللہ اور فقر سے پیار ہے وہ بے طمع اور بے نیاز ہو کر اپنی گردن بلند رکھتا ہے۔ طمع افسوس اور غم کا نام ہے، اور فقر خدا سے یگانگی کے باعث غم سے آزاد ہے۔ جو نادار بے طمع ہے وہ اللہ کا یار ہے۔ بیت۔ اے باہو، جو دنیا کی خاطر غمزدہ رہتا ہے وہ کمینہ ہے کہ کمینی دنیا ہی اس کی پرورش کرتی ہے۔ شیطان دنیا کو کہتے ہیں، اور اہل نفس معصیت شیطانی یعنی طلب دنیا کے رسیہ ہوتے ہیں۔ نقل ہے کہ ایک دن حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے بیٹھے اور اس سے کہنے لگے، اے نفس، تیری عمر 60 سال ہے اور تیری اس عمر کے دن 21,600 بنتے ہیں۔ اتنا ہی کہا تھا کہ آہ نکلی
اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو معتقدین نے پوچھا، آپ کس وجہ سے بے ہوش ہوئے؟ فرمایا، میں نے اپنی عمر کے تمام دنوں کا حساب کیا اور نفس سے کہا کہ دنیا میں آئے ہوئے تجھے 60 سال ہو گئے ہیں، اگر اس میں سے نابالغی کی عمر کو نکال بھی دیا جائے تو باقی زندگی کے دن 16,200 بنتے ہیں۔ اے نفس، تو نے ہر روز 20 گناہ تو کیے ہوں گے؟ نفس نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، 10 تو کیے ہوں گے؟ اس نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، 1 تو کیا ہی ہوگا؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، اگر تو ہر گناہ پر 1 پتھر جمع کرتا رہتا تو اب تک پہاڑ بن گیا ہوتا، اور اگر ہر گناہ پر 1 مٹھی خاک جمع کرتا رہتا تو ایک بڑا ڈھیر بن گیا ہوتا۔ اے نفس، تو نے آخرت کے خوف کے باوجود اتنے گناہ کیسے کر لیے؟ تم نے اس ہیبت کو کیوں کر نظر انداز کیا کہ تیرے باپ آدم علیہ السلام کو ایک ہی لغزش کی بنا پر سرزنش کر کے دنیا کے زندان میں بھیج دیا گیا؟ تو نے اس فرمان الہی کو یاد کیوں نہ رکھا کہ آدم اپنے رب کا حکم بھول کر راہ سے ہٹ گئے؟ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت کا عالم یہ ہے تو بیچارے آدم زادے کو اتنے گناہوں سے خلاصی کی امید کس طرح ہو سکتی ہے؟ عزازیل کو ایک ہی گناہ کی پاداش میں لعنت کا داغ ملا اور اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا، اور تمام عالم میں فرمان الہی جاری کر دیا گیا کہ بے شک میری لعنت ہے تجھ پر قیامت کے دن تک۔ بس جس آدمی کا نفس کمزور ہے اس کا دین مضبوط ہے۔ جو شخص نفس کو بند کرتا ہے وہ گویا شیطان اور ہوائے نفس کو بند کرتا ہے۔ بیت: اے باہو، نفس اگر پلید ہے تو تن پر پاکیزہ لباس پہننے کا کیا فائدہ؟ دل میں شرک ہی شرک بھرا ہے تو خاک پر سجدہ ریزی کا کیا فائدہ؟ جن لوگوں نے اپنے نفس کو آباد کر رکھا ہے وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ خدا کے بھی دشمن ہیں اور اس کے بندوں کے بھی دشمن ہیں۔ یاد رکھ کہ نفس و شیطان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور دونوں کافر ہیں۔ جو آدمی نفس کو قید کر لیتا ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تمثیل: اگر 2 چور ایک گھر میں چوری کرنے جائیں اور ایک گرفتار ہو جائے اور دوسرا بھاگ جائے تو وہ گرفتاری کے خوف سے گرفتار شدہ چور کے نزدیک نہیں جاتا کہ اس کو اس کے نزدیک جانے میں اپنا نقصان نظر آتا ہے۔ جو آدمی نفس چور کو قید نہیں کرتا شیطان اس کے قریب رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تمثیل: نفس بادشاہ کی مثل ہے اور شیطان اس کے وزیر کی مثل ہے۔ اگر بادشاہ گرفتار ہو جائے تو وزیر اس سے دور بھاگ جائے گا۔ جو شخص نفس کو قید نہیں کرتا وہ احمق ہے۔ تمثیل: اگر باز اور چڑیا ایک ہی گھر میں ہوں اور باز بندھا ہوا ہو تو چڑیا کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ اسی طرح اگر نفس قید ہو تو آدمی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ فرمان حق تعالی ہے، داخل ہوا جنت میں وہ شخص جس نے اپنے نفس کو قید کیا۔ دائرہ شریعت میں آدمی کا نفس امارہ ہوتا ہے اور فرمان حق تعالی ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اسے مار دو۔ الہی مجھے بصارت دے کہ میں اسے دیکھوں اور قتل کر دوں۔ دائرہ طریقت میں نفس لوامہ ہوتا ہے، اس کی لذات اور چاہت کو پامال کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ دائرہ حقیقت میں نفس ملہمہ ہوتا ہے، اسے عشق و ذکر اللہ کی آگ میں موم کر دے حتیٰ کہ یہ مرنے سے پہلے مر جائے۔ دائرہ معرفت میں نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جو حقیقی طور پر مطیع، با اخلاص، موحد خاص الخاص، محرم اسرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غیر ماسوا اللہ سے
بیزار ہوتا ہے اور ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ الہی ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مطمئنہ سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ لامقام، مشاہدہ فقر، فنا فی اللہ تمام۔ بیت: نفس مطمئنہ جان سے پیارا یار ہے، اسے پہچان، اس سے غافل مت ہو۔ فقیر کو راہ حق میں روز بروز ترقی پذیر و جان سوز ہونا چاہیے، نہ کہ درم اندوز۔ حقیقت نفس کو جاننا سیکھ۔ تمثیل: نفس آدمی کی مثل اور شیطان دم آدمی کی مثل ہے۔ اگر آدمی زندہ ہے تو دم اس کے اندر آتا جاتا رہتا ہے، اور اگر مر جائے تو دم کی آمد و رفت بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی کا نفس مر جاتا ہے تو اس پر راہ شیطان بند ہو جاتی ہے۔ شیطان کی راہ میں کوئی فائدہ نہیں۔ دل ایک نرم آبادی ہے، اور آبادی سے ہر قسم کا مفاد حاصل ہوتا ہے۔ ہر عبادت آبادی میں ہوتی ہے اور ہر معصیت ویرانی میں۔ آبادی تیرے سامنے ہے، تو کیوں ویرانی کی طرف جاتا ہے؟ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری نہ کر۔ تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ خدائے عز و جل کی معرفت اور پہچان دل کے نور سے ہوتی ہے، نہ کہ دل کی ظلمت سے، کہ ایک رات کے لیے بھی ظلمت میں مشغول رہنا بندے کے حق میں مضر ہے۔ جس طرح نابینا کوشش کے باوجود سیدھی راہ نہیں چل سکتا اور اپنے سامنے سانپ یا کانٹے یا کنویں یا گھڑے کو نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی وہ جان سکتا ہے کہ اس کے سامنے کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، جو آدمی نفس کو قید کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کر لیتا ہے، اور جو آدمی نفس کو بند نہیں کرتا اسے نفس و شیطان کی رضا اور محبت حاصل رہتی ہے۔ اے باہو، نفس کو کتا سمجھ، اس کتے کو مت پال، شیطان کا پیروکار ہو کر شیطانی مت کر۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اے اولاد آدم، شیطان کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جس آدمی کے دل کا میلان نفس کی طرف ہو جاتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نفس و دل ایک ہو جاتے ہیں تو روح عاجز اور کمزور ہو جاتی ہے، اور جب دل و روح ایک ہو جاتے ہیں تو نفس کمزور اور عاجز ہو کر غریب اور تابع ہو جاتا ہے۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ ایک ہدایت الہی بہتر ہے ہزار دشمن نفس و شیطان سے۔ جس دل پر رحمت خداوندی کی نظر ہے وہ نفس و شیطان سے جدا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے دوچار کر دیتا ہے۔ بس نفس و شیطان کیا ہے؟ شریک خدا اور رائندہ درگاہ ہے۔ نفس و شیطان اسی کے ساتھی ہیں جو گمراہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اس کے لیے گمراہی نہیں، اور جسے گمراہ کرتا ہے اس کے لیے ہدایت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل روز ازل سے جاری ہے، چنانچہ ایک رعایت قاضی بہتر ہے ہزار گواہ سے، اور ایک ہدایت الہی بہتر ہے ہزار زہد و تقوی ہمراہ سے۔ اللہ بس، ما سوا اللہ بس، وما علینا الا البلاغ۔